بہشت دا جھولا جبرائیل جھلاوے دوش رسول تے کھیڈیا جس نو جوڑا عرشوں آوے او سردار بہشت دا سونا پیر شبیر سداوے بدر یہ سارا عالم اس دا دم دم ورد پکاوے دم دم حسین دم دم حسین مولا حسین دم دم حسین مولا حسین دم دم حسین مولا حسین اے درد نور اے درد نور زہرا دے چین دم دم حسین مولا حسین اے درد نور اے درد نور زہرا دے چین دم دم حسین اے نشکتے ویلا امتحان آیا عشقل حسین میدان آیا واریا سید نے باغ پر وار سارا وارث جنت دا سبق سکھان آیا۔ اس ویڈیو میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو مجھ سے تو اللہ اس پاک ہستی کے صدقے مجھے معاف فرمائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا پیدا ہونا ہی معجزہ تھا۔ دنیا میں چھٹے مہینے 2 بچوں کا پیدا ہونا معجزہ تھا۔ ان میں سے ایک حضرت زکریا نبی علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور دوسرے 5 تن کے گلستان کے آخری چمن حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہونا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام 3 شعبان 4 ہجری کو مدینہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت علی علیہ السلام اور ماں کا نام حضرت فاطمہ الزہرا سلام علیہا تھا۔ آپ کے دادا کا نام ابو طالب اور نانا کا نام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ آپ علیہ السلام حضرت پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہا کے آخری فرزند اور بہن بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھے۔ آپ علیہ السلام کے بڑے بھائی کا نام حسن اور بڑی بہن کا نام حضرت زینب سلام علیہا تھا۔ آپ علیہ السلام سے بچپن سے ہی معجزات کا ظہور عیاں ہو چکا تھا۔ آپ علیہ السلام ایک بار اپنے بڑے بھائی جناب امام حسن علیہ السلام سے کشتی کر رہے تھے تو جناب جبریل علیہ السلام آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کی جگہ حضرت امام حسن کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہا نے آ کر اس کا شکوہ کیا کہ آپ چھوٹے کی بجائے بڑے کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں بھی تو دیکھو جبریل حسین کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ یہ تو صرف ایک واقعہ ہے، ایسے کئی واقعات ہیں۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو گٹھی دی اور آپ کا نام حسین رکھا۔ 7ویں دن آپ کا عقیقہ اور سار کے بال منڈوائے گئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ اللہ نے حسن اور حسین یہ 2 نام پردہ غیبت میں چھپا کر رکھے تھے اور کسی کے بھی اس سے پہلے یہ نام نہیں رکھے گئے تھے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی عمر میں 1 سال کا فرق تھا، لیکن آپس میں محبت کی وجہ سے لوگ آپ کو جڑواں سمجھتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو دم کرتے اور یہ کہتے میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر ایک شیطان سے اور زہریلے جانور سانپ بچھو وغیرہ سے اور ہر ایک آنکھ سے جو لگ جائے یعنی نظر بد۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تمہارے والد سیدنا ابراہیم انہی کلمات کے ذریعے حضرت اسماعیل اور اسحاق کو اللہ کی پناہ میں دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دونوں نواسوں سے بہت شدید محبت تھی۔ ایک دفعہ ممبر پر خطبہ دے رہے تھے
تو حضرت امام حسین علیہ السلام بچپن میں لڑکھڑاتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑا اور آپ علیہ السلام کو جا کر اٹھایا اور واپس منبر پر آئے اور آپ علیہ السلام کو اپنے زانوں پر بٹھا لیا اور خطبہ مکمل کیا۔ ایک بار دونوں شہزادے حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے زانوں پر بٹھایا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو ان سے محبت رکھے تو بھی اس سے رکھ، اور جو ان سے بغض رکھے تو بھی اس سے رکھ۔ حضرت امام حسن علیہ السلام سر سے لے کر کمر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ اور کمر سے پاؤں تک حضرت علی علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سر سے لے کے کمر تک مولا علی علیہ السلام اور کمر سے پاؤں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام بچپن سے ہی ذہین اور حاضر جواب تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، حسین تم افضل ہو یا میں؟ آپ علیہ السلام نے تھوڑا سوچنے کے بعد فرمایا، میں۔ حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا، وہ کیسے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، جس کا بابا ابو تراب، ماں جنت کی عورتوں کی سردار، بائی جنت کا سردار اور نانا محمد مصطفیٰ ہو، وہ افضل ہے۔ آپ علیہ السلام کا جواب سن کر مولا علی مسکرائے اور کہا، میں تم سے فخر میں افضل ہوں، جس کا تم جیسا بیٹا ہو، اور آپ علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ آپ علیہ السلام کو جانوروں سے بچپن میں بہت پیار تھا۔ آپ ہرن کے بچے سے بھی کھیلتے تھے۔ روایت میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو واپسی پر آپ کے لیے عقاب لائے، جو 7ویں آسمان پر چکر لگا رہا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ ایک فقیر کی روح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے متعلق فرمایا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ علیہ السلام کا لقب سید الشہداء اور شباب اہل جنہ بھی ہے، یعنی شہیدوں اور جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ آپ علیہ السلام کی 4 شادیاں ہوئیں اور آپ علیہ السلام کی ازواج کے نام یہ ہیں: حضرت شہر بانو سلام علیہ، حضرت ام رباب سلام علیہ، حضرت ام لیلہ سلام علیہ، حضرت ام اسحاق سلام علیہ۔ آپ علیہ السلام کے بچوں کے نام یہ ہیں: حضرت علی زین العابدین، حضرت علی اکبر علیہ السلام، حضرت علی اصغر علیہ السلام اور حضرت سکینہ سلام علیہ اور حضرت فاطمہ الصغریٰ سلام علیہ۔ آپ علیہ السلام کے تینوں فرزندوں کا نام علی ہے۔ جب آپ سے مولا علی علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹے کا نام کیا رکھا ہے تو آپ نے جواب دیا علی، اور کہا، بابا اگر میرے 1000 بیٹے بھی ہوتے تو ہر ایک کا نام علی رکھتا۔ یہ آپ علیہ السلام کی اپنے والد سے شدید محبت کی نشانی تھی۔ آپ علیہ السلام پرہیزگار، متقی اور نفلی روزے رکھنے والے تھے۔ آپ علیہ السلام کی خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ جب چراغ بجھا دیا جاتا تو بھی آپ علیہ السلام کے چہرے کا نور سے وہ جگہ روشن ہو جاتی جہاں بیٹھے ہوتے۔ آپ علیہ السلام جب بھی گھر سے باہر نکلتے تو لوگ آپ کو دیکھ کر امڑ آتے اور سلام پیش کرتے۔ آپ علیہ السلام حج یا عمرہ جب کرتے تو لوگ ہی کچھ کرتے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امامت کے منصب پر فائز ہوئے۔ فرعون شام کی وفات کے بعد یزید ملعون جب تخت پر بیٹھا تو آپ علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا اور یہاں تک کہا گیا کہ یہاں تو آپ کا سر یا ہاتھ، یعنی بیعت۔ بیعت کے معنی اپنے آپ کو بیچ دینا کے ہیں، یعنی جو مرشد کہے وہ مانو۔ آپ علیہ السلام نے اس موقع پر طریق ساز جملہ کہا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یزید ملعون شرابی اور بے دین تھا
وہ کہتا تھا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تخت کے لیے نبوت کا ڈونگ رچایا ہے۔ اس نے شراب، جوا اور محرم سے نکاح یعنی جس سے اللہ نے نکاح کرنے سے منع کیا ہے حلال قرار دیا تھا۔ جب آپ علیہ السلام پر دباؤ بڑھا تو آپ علیہ السلام نے مدینہ کو چھوڑ دیا۔ روایت کے مطابق آپ علیہ السلام نے حج کے لیے مکہ گئے۔ آپ علیہ السلام نے وہاں خطبہ دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ میرے قتل کے لیے تلواریں احراموں میں چھپائے ہوئے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ بیت اللہ کی حرمت میرے خون سے پامال ہو۔ آپ علیہ السلام نے حج کو عمرہ میں بدلا اور کوفہ والوں کے اصرار پر کوفہ چلے گئے۔ آپ علیہ السلام نے کوفہ جانے سے پہلے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی اور کہا نانا جان مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، کیونکہ تقریباً ہر صحابی نے یزید کی بیعت کر لی ہوئی تھی۔ ایک روایت کے مطابق آپ علیہ السلام نے خواب میں اپنے نانا کو دیکھا اور کہا نانا جان مجھے اپنے پاس بلا لیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا حسین جنت کے کچھ مرتبے شہیدوں کے لیے ہیں، تم بھی جلد ہی شہید ہو کر مجھ سے آن ملو گے۔ مدینہ سے روانگی سے قبل آپ علیہ السلام اپنے عزیزوں اقارب کو ملے۔ اس وقت صرف حضرت ام سلمہ سلام علیہ زندہ تھی۔ روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حجرے میں تشریف لائے اور حضرت ام سلمہ سلام علیہ کو کہا کہ کوئی بھی آئے تو اسے اندر نہ آنے دینا، کیونکہ آج ایک ایسا فرشتہ آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد جناب حسین علیہ السلام کھیلتے ہوئے آئے اور حضرت ام سلمہ سلام علیہ کے روکتے روکتے حجرے میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی آواز آئی تو حضرت ام سلمہ پریشان ہو کر دوڑ کر اندر گئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو آقا اپنی گود میں بٹھائے ہوئے رو رہے ہیں اور انہیں چوم رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ سلام علیہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی ایک فرشتہ آیا اور مجھے بشارت دے کر گیا کہ آپ کے اس نواسے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کربلا میں بھوکا پیاسا شہید کر دے گی، اور مجھے اس جگہ کی مٹی بھی دے کر گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ سلام علیہ ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے مدینہ والوں کو آپ کی شہادت کی سب سے پہلے خبر دی تھی۔ آپ علیہ السلام نے جب اپنی نانی اماں سے ملاقات کی آخری اور سفر کا بتایا تو آپ سلام علیہ نے منع کیا، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا نانی اماں یہ تو لکھا جا چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا اور مسافت طے کرتے ہوئے 2 محرم کو کربلا پہنچے۔ لوگوں سے جگہ کا نام پوچھا اور پوچھنے کے بعد اس جگہ خیمے لگا دیے۔ ایک روایت میں ہے کہ محرم کا چاند دیکھ کر آپ علیہ السلام کی زبان سے بے ساختہ نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 7 محرم کو تقریباً 30,000 یزیدی فوج کربلا پہنچی۔ آپ علیہ السلام نے کربلا کی زمین 60,000 دینار میں خریدی تھی۔ 7 محرم کو عمر ابن سعد ملوم نے آپ علیہ السلام کے لشکر پر پانی بند کیا۔ 10 محرم کو عصر کی نماز کے بعد جنگ کے ذریعے آپ کے 72 اصحاب کو شہید کر دیا گیا۔ خیموں کو آگ لگا دی گئی، سید زادیوں کے پردے چھین لیے گئے۔ جناب علی زین العابدین بیماری کی وجہ سے زندہ چھوڑ دیے گئے۔ آپ علیہ السلام کے سر کو شمر ملعون نے 13 خنجروں کے وار سے گردن سے جدا کیا۔ آپ علیہ السلام کے سر اقدس کی تصویر بھی ہے، جس کے متعلق روایت بیان کی جاتی ہے کہ جب اہل بیت کے قیدیوں کو شام کے وقت کوفہ لایا گیا تو عمر ابن سعد ملعون سے ابن زیاد ملعون نے کہا کہ قیدیوں کو صبح دربار میں لانا، ہم بازار اور گلیاں سے جائیں گے، فتح کے شامیانے بجائیں گے۔ شہیدوں کے سر نیزے پر سوار کیے گئے تھے۔ وہ کوفہ کے باہر مسجد حنانہ میں رات کو دیوار سے لگا دیے گئے تھے۔ وہاں ایک راہب بھی تھا جس کو کہا گیا تھا کہ یہاں سے کسی نبی یا امام کا گزر ہوگا، وہ اسی انتظار میں تھا۔
آدھی رات کو آپ علیہ السلام کے سر اقدس سے ایک نور کو آسمان کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر وہ راہب آپ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کوئی نبی ہیں یا امام؟ سر اقدس سے آواز آئی، میں حسین ابن علی ہوں، محمد کا نواسا۔ میری نانے کی امت نے مجھے شہید کر دیا ہے اور میرے سر کو نیزے پر سوار کر دیا ہے۔ وہ راہب ایک بہت بڑا مصور تھا۔ اس نے ہرن کی کھال نکالی اور اپنے سامان مصوری سے سرکار کی من و ان تصویر بنا دی۔ اس تصویر میں خاص بات یہ ہے کہ سرکار کا سر جہاں جہاں سے جیسے جیسے کٹا ہے اس نے ویسے ہی تصویر بنائی ہے، جس کے متعلق روایت بیان کی جاتی ہے کہ ابن زیاد ملعون کو جب شمر نے آپ علیہ السلام کا سر پیش کیا تو ابن زیاد نے کہا، شمر تو نے حسین کو تیزدھار آلے سے قتل نہیں کیا؟ شمر نے کہا، کیوں امیر؟ اس نے آپ علیہ السلام کے سر اقدس کو زلفوں سے پکڑ کر اٹھایا اور اپنی پشت سے بندے خنجر سے آپ علیہ السلام کی گردن کے گوشت کے ٹکڑے جاڑنے لگا۔ وہاں پر موجود ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا، بدبخت، یہ تجھ سارت کا رہا ہے، یہ فاطمہ کا خون ہے، یہ رسول اللہ کا خون ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ روتے اور آپ کے گردن کے ٹکڑے اٹھائے جاتے۔ آپ کی یہ تصویر مسجد حنانہ میں تھی۔ انگریزوں نے جب حملہ کیا تو 200 سال پہلے یہ تصویر اتار کر وہ روم کے عجائب گھر میں لے گئے، جہاں اور بھی بہت سی نادر اشیاء نے رکھی، جیسے فرعون کی لاش بھی۔ اور اب یہ تصویر اصل تصویر کا عکس ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور تصویر بھی پائی جاتی ہے جو مسجد حنانہ میں اب بھی موجود ہے، جس کے متعلق روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب راہب نے 10,000 درہم کے عوض آپ کا سر اقدس ایک رات کے لیے حاصل کیا تو اس نے یہ تصویر بنائی، اور جس پتھر پر آپ کا سر اقدس رکھا گیا تھا وہ ابھی بھی حلب کی مسجد میں ہے۔ کربلا واقعہ کے بعد اسلام کو پھر سے زندہ کیا، اسی لیے تو میرے نبی نے کہا تھا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ اب سمجھ میں آیا کہ کربلا سے پہلے حسین محمد سے تھے اور کربلا واقعہ کے بعد محمد حسین سے ہیں۔